رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا یا کسی بچے نے رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا. جب چاشنی دیوار پر لگی تو مکھی آ گئی. آپ دیکھیں جو مٹھائی کی دکان ہے مکھی وہاں بہت آتی ہے. آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی, مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. اور جب چھپکلی نے مکھی کو دیکھا تو چھپکلی مکھی کا شکار کرنے کے لیے آ گئی. جب بلی نے چھپکلی کو دیکھا وہ بھی آ گئی. اور جب کتے نے بلی کو دیکھا پیچھے سے کتا آ گیا. پھر سمجھو آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی, چاشنی دیکھ کر مکھی آ گئی, مکھی کو دیکھ کر چھپکلی آ گئی, چھپکلی کو دیکھ کر بلی آ گئی, اور بلی کو دیکھ کر کے کتا آ گیا. کتا بلی پر جھپٹا, بلی دکان کے اندر بھاگی. رسگلے کہیں پڑے ہیں, مٹھائی کہیں پڑی ہے, امرتی کہیں پڑی ہے, اور پوری دکان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, پوری دکان بکھر جاتی ہے. اب مجھے میرے بھائیوں سچائی سے بتاؤ, غلطی کتے کی نہیں ہے, غلطی بلی کی نہیں ہے, غلطی چھپکلی کی نہیں ہے, غلطی مکھی کی نہیں ہے, بلکہ غلطی چاشنی لگانے والے کی ہے, غلطی شیرہ لگانے والے کی ہے. اگر وہ چاشنی نہ لگاتا تو مکھی نہ آتی, اگر مکھی نہ آتی تو چھپکلی بھی نہ آتی, چھپکلی نہ آتی تو بلی نہ آتی, بلی نہ آتی تو کتا نہ آتا. میرے بھائیوں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, زنا کی چاشنی یہ لڑکی کی طرف سے لگتی ہے, زنا کی دعوت دینے والی لڑکی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کے اندر زانیہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا اور یہ سزا مقرر کر دی گئی ہے. جو لڑکا جو لڑکی زنا کرے غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں, اور جو شادی شدہ ہے ان کی سزا بھی دیکھ لو. زانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. ترجمہ دیکھیے, زنا کرنے والی لڑکی, زنا کرنے والا لڑکا, کسی لڑکی نے زنا کر لیا, کسی لڑکے نے زنا کر لیا, لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے, لڑکا بھی غیر شادی شدہ, دونوں انمیرڈ ہے, غیر شادی شدہ ہیں. الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی لڑکی غیر شادی شدہ ہے, زنا کرنے والا لڑکا غیر شادی شدہ ہے. اب اس کی سزا بتائی جا رہی ہے, فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ, 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 کوڑے لگائے جائیں گے. زانی, زانیہ کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے, لڑکی نے زنا کیا ہے غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور لڑکے نے زنا کیا غیر شادی شدہ ہے اس کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور شہر سے نکال دیا جائے گا, شہر بدر کر دیا جائے گا, علاقے سے نکال دیا جائے گا. یہ غیر شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا ہے, 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں, آپ بھی حیران ہو جائیں گے سن کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لڑکی کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے, لڑکے کا لفظ بعد میں استعمال کیا. پہلے زانیہ کا دیکھو, الزانیۃ والزانی, زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا, زانی کا بعد میں کیا گیا. جانتے ہو کیوں؟ زنا کی دعوت دینے والی لڑکی ہوتی ہے, لڑکا نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہاں, زنا کی طرف بلانے والی لڑکی ہوتی ہے, لڑکا نہیں ہوتا ہے. زنا کی طرف مائل کرنے والی لڑکی ہوتی, لڑکا نہیں ہوتا ہے. کون کہتا ہے بغیر نقاب کے گھر سے باہر نکلو؟ آج دیکھو ہمارے مسلمان گھروں کی خواتین بغیر نقاب کے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر, پاؤڈر لگا کر بے حیا بن کے گھر سے باہر نکلو؟ میرے بھائیوں, سب زنا کی دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ ایک مٹھائی کی دکان پر گئے, آپ رسگلہ خرید کے لائے. ہم سب جانتے ہیں رسگلہ گول ہوتا ہے, چاشنی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. رسگلہ خرید کر کے لائے اور رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا, یا کسی بچے نے رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا. جب چاشنی دیوار پر لگی تو مکھی آ گئی. آپ دیکھیں جو مٹھائی کی دکان ہے مکھی وہاں بہت آتی ہے. آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی, مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. اور جب چھپکلی نے مکھی کو دیکھا تو چھپکلی مکھی کا شکار کرنے کے لیے آ گئی. جب بلی نے چھپکلی کو دیکھا وہ بھی آ گئی, اور جب کتے نے بلی کو دیکھا پیچھے سے کتا آ گیا. پھر سمجھو آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی,
चाशनी देकर मक्खी आ गई, मक्खी को देखकर छिपकली आ गई, छिपकली को देखकर बिल्ली आ गई, और बिल्ली को देखकर के कुत्ता आ गया, कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली दुकान के अंदर भागी, रसगुल्ले कहीं पड़े हैं, मिठाई कहीं पड़ी है, इमरती कहीं पड़ी है, और पूरी दुकान का निजाम दरम बरम हो जाता है, पूरी दुकान बिखर जाती है। अब मुझे मेरे भाइयों सच्चाई से बताओ, गलती कुत्ते की नहीं है, गलती बिल्ली की नहीं है, गलती छिपकली की नहीं है, गलती मक्खी की नहीं है, बल्कि गलती चाशनी लगाने वाले की है, गलती शीरा लगाने वाले की है। अगर वो चाशनी ना लगाता तो मक्खी ना आती, अगर मक्खी ना आती तो छिपकली भी ना आती, छिपकली ना आती तो बिल्ली ना आती, बिल्ली ना आती तो कुत्ता ना आता। मेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जिना की चाशनी ये लड़की की तरफ से लगती है, जिना की दावत देने वाली लड़की होती है, इसीलिए कुरान के अंदर जानिया का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ, और ये सजा मुकर्रर कर दी गई है। जो लड़का जो लड़की जिना करे, गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े मारे जाएं, और जो शादीशुदा है उनकी सजा भी देख लो। जो लड़का लड़की शादीशुदा है और वो जिना कर ले, हमारे इस्लाम ने ये सजा मुकर्रर की है। लड़की शादीशुदा है, जिना कर लिया है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाए, और तब तक पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक कि वो मर ना जाए। मेरे भाइयों, कत्ल कर दिया जाता है, एक बार में काम खत्म, गोली मार दो एक बार में आदमी मर जाए, तलवार मार दो सर तन से जुदा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दो, एक झटके में मौत आ जाए। लेकिन इस्लाम ने बड़ी खतरनाक सजा दी है, फरमाया तड़पा तड़पा के मारो, जमीन में गड़ी हुई है, पत्थर मारा जा रहा है, आंख पर लगा, पेशानी पर लगा, चेहरे पर लगा, कान पर लगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने अपनी खतरनाक सजा इसलिए दी है, जब तेरे पास तेरा शौहर है, तुझे जिना करने की जरूरत क्या है? जब तेरे पास तेरी बीवी है, जिना करने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसलिए बड़ी खतरनाक सजा दी है, फरमाया जो शादीशुदा लड़की जिना कर ले, उसको जमीन में गाड़ कर पत्थरों से तब तक मारो जब तक कि वह मर ना जाए, और जो शादीशुदा मर्द है उसको भी पत्थरों से तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो भी ना मर जाए। आज लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर देखो जिना की कितनी खतरनाक सजा है, कितनी डेंजर सजा है, जानवरों वाली सजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, ये सजा अगर जो इस्लाम ने जिना की मुकर्रर की है, बलात्कार की मुकर्रर की है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाए, हिंदुस्तान के अंदर भी जिना के 90% मामला कम हो जाएंगे, बलात्कार के 90% मामला खत्म हो जाएंगे। आज रोज अखबार के अंदर ये सुर्खियां छपती हैं, फला जगह फला लड़की के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक रेप किया गया। कभी सोचा, कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था 6 साल की बच्चियों के साथ जिना हो, 80-80 साल की बूढ़ी औरतों का बलात्कार हो, आज ये भी हो रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसीलिए बड़ी खतरनाक सजा मुकर्रर की है। तो इस्लाम की नजर में जिना नाम की कोई चीज ही नहीं है, इस्लाम की नजर में जिना के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज का मुसलमान जिना भी कर रहा है। आए नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? याद रखो, ये जो जवानी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इस जवानी के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की यहां। आओ मैं तुम्हें एक अजीब हदीस सुनाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन कोई भी आदम का बेटा अपने कदमों को हिला भी नहीं सकता है, हत्ता युसल अन अर्बा, जब तक के 4 सवालों का जवाब ना दे दे। अन उम्री फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल होगा, 70 साल 80 साल कहां लगा करके आया। भाई आप लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं? किसने दिया ये पर्चा? आपने जब पहले कहा कि 10:30 तक टाइम है, आपने 10:10 तक कर दिया। अब जो हम सोच के आए हैं वो बोल नहीं पाएंगे। भूल गया मैं कहाँ था। नहीं, इसके आगे था है? हाँ, 4 सवालों का जवाब जब तक कयामत के मैदान में दे नहीं सकोगे, कोई अपने कदमों को नहीं हिला सकता है।
عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں لگا کر کے آئے ہو. وعن شبابی فیما ابلا، آئے اللہ کے بندے جب ایک دور تیری زندگی میں جوانی کا دور تھا، تیری ہڈیوں میں طاقت تھی، تیرے خون میں روانگی تھی، بتا جوانی میں کیا کر کے آیا. میرے نوجوان دوستو جوانی کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا. وعن مالی، مال کے بارے میں کہاں کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو میرے دوستوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. یہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اس کا عذاب کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ایک بہت بڑا سا تندور ہے جس کا پیٹ بڑا اور منہ چھوٹا ہے، اس کے اندر کچھ مرد عورتوں کو جلایا جا رہا ہے. میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا آئے اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں، اسی لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو میرے دوستوں زنا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ بہت برا کام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ہماری شریعت نے 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ کو، لڑکا ہو تو ساتھ میں جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جائے گا. اب آئیے زنا سے بچا کیسے جائے. میں آپ کے سامنے 2-3 طریقے رکھنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ میرا کم کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا ہے. آئیے زنا سے بچا کیسے جائے. سب سے پہلی چیز زنا سے بچنے کا میرے بھائیوں، وقت پر شادی کر لو، ٹائم پر شادی کر لو، وقت پر شادی کر لو. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور جو پرسنل ذمہ داریاں ہوتی وہ پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتزوج، شادی کر لو، شادی کر لو. اور یاد رکھو شادی کرنا فرض ہے. آپ کہیں گے عادل صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ نکاح سنت ہے. نکاح فرض ہے، نکاح سنت بھی ہے، اور نکاح حرام بھی ہے. تینوں حکم ہے نکاح کے. فرض کب ہے؟ بالغ ہو گیا ہے، اس کے اندر ڈیزائرز اتنے زیادہ ہیں کہ زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہے. ہاں کوئی ایسا ہے کہ ڈیزائرز تو ہے لیکن زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کے اندر شہوت ہی نہ ہو، ڈیزائرز ہی نہ ہو، یا صاف لفظوں میں جو نامرد ہو، ایسے کے لیے شادی کرنا حرام ہے. کسی کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نکاح کر لو، یہ زنا سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ ہے. دوسرا طریقہ زنا سے بچنے کا، میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے. اور جب بھی شیطان بہکائے حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور جب یوسف جوان ہو گئے، پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، تو زلیخا بند کمرے میں حضرت یوسف کو لے کر کے آ گئی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازوں کو بند کر دیا، ساری کھڑکیوں کو لاک کر دیا. کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر سے اندر جھانک بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. کیمرے کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں. زلیخا یوسف ہے، زلیخا حضرت یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتی ہے وقالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں، جو کرنا ہے کر لو. وقالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں،
حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، تیرے شوہر نے میرا بچپن سے بہت خیال رکھا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، حضرت یوسف کا کرتا پکڑا، کرتا پھٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا زلیخا کا شوہر سامنے موجود ہے. زلیخا نے وہیں پر چال کو بدل لیا، پاسا پلٹ لیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، کہنے لگی آئے میرے شوہر کوئی تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونی چاہیے یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیسے چال بدلنے کوئی نہیں جانتا ہے. آئے عزیز مصر تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کا بلاತ್ಕಾರ کا ارادہ کرے، کیا سزا؟ اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونا چاہیے یا جیل میں ڈال دینا چاہیے. حضرت یوسف نے فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے غلط کام کا ارادہ کیا تھا. وشہد شاہد من اہلہا، ایک آدمی نے کہا ایسا کرو قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی تو یوسف سچا، زلیخا جھوٹی ہے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم، جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. عزیز مصر سمجھ گیا غلطی یوسف کی نہیں میری بیوی کی ہے، کہنے لگا ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہے. حضرت یوسف سے کہتا ہے یوسف وارد عن هذا، یوسف معاملہ یہی پر رفع دفع کرو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے غلطی تو نے کی ہے لہذا معافی مانگ. تو میرے بھائیوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان 7 لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف بلایا، خوبصورت حسین و جمیل عورت نے بلایا اور اس نے جواب دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. کوئی کیمرہ نہیں لگائے لیکن اللہ کا کیمرہ لگائے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، جہاں تم جاؤ گے وہاں جا رہے ہیں. تم دلی چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، تم کاٹھمانڈو چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، تم امریکہ چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، تم لندن چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی میموری کبھی فل ہونے والی نہیں ہے، جس کا ڈاٹا کبھی لاسٹ ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے. نوجوانوں وقت پر شادی کر لو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تیسری چیز نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. تو زنا سے بچنا ہے، نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. تو یہ میں نے بہت مختصر سی روشنی زنا کے اوپر ڈالی ہے. تیسرا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہے شراب. شراب، آج کا نوجوان مسلمان شراب پی رہا ہے. مسلمانوں کے اندر یہ شراب کی لت لگ گئی ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ آج کے وقت میں
30 سے 35% مسلمان شراب کا عادی بن گیا ہے. ایک دور وہ تھا جہاں 1% مسلمان بھی شراب نہیں پیتا تھا. آج کے وقت میں 30 سے 35% مسلمان شراب پی رہا ہے اور خاص کر کے نوجوان شراب پی رہا ہے. ہماری شریعت نے شراب کو مکمل طور سے حرام قرار دے دیا. لیکن یہ شراب 3 بار میں حرام ہوئی. پہلی بار پہلا اسٹیپ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. آئے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیں قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس, شراب کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ بھی ہے, جی ہاں, آدمی اگر پی لے تو بادشاہ بن جاتا ہے, آدمی اگر شراب پی لے تو پردھان منتری بن جاتا ہے. تو یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور نقصان کیسا ہے؟ آدمی شراب پی لے تو جھگڑا بھی کرتا ہے, لڑائی بھی کرتا ہے. آدمی شراب پی لے زنا بھی کرتا ہے, بہن اور بیوی کے درمیان کا انتر بھول جاتا ہے, بیٹی اور بیوی کے درمیان فرق کو بھول جاتا ہے. آئے نبی آپ کہتے ہیں شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ بڑا ہے. لیکن اللہ نے شراب کو ابھی بھی حرام قرار نہیں دیا. لیکن حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کرتے تھے, کیا؟ اللہم بین لنا بیان شفا, اللہ شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما. اب دیکھو دوسرا اسٹیپ کیا تھا. ایک صحابی کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی, مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے, صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آئے. ایک صحابی کو امام بنا دیا, وہ بھی شراب پیے ہوئے تھے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا. اب وہ مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آئے نبی آپ کہتے ہیں کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں. اس صحابی نے ایک آیت کو غلط پڑھ دیا. کیسے پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. آئے نبی آپ کہتے ہیں کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. معنی بدل گیا, غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آئے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. لیکن ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے. لیکن حضرت عمر دعائیں کرتے تھے اللہ شراب کے بارے میں کوئی اور تسلی بخش حکم نازل فرما. تیسرا اسٹیپ جب شراب مکمل طور سے حرام کر دی گئی وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آئی ایمان والو سن لو, انما الخمر بے شک شراب, والمیسر جوا, والانصاب یہ آستان ہے, والازلام اور یہ پاسے, رجس من عمل الشیطان یہ ناپاک ہے, ناپاک شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو. شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, صحابی مکے کے اندر گھومنے لگے اور آواز لگانے والے نے آواز لگائی, اوہ مکے کے مدینے کے لوگوں سنو, شراب حرام کر دی گئی ہے, شراب حرام ہو گئی ہے, شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اپنے باپ ابو انصاری کے گھر میں تھا اور ان کے گھر میں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی, شراب کا دور چل رہا تھا اور میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. آواز لگانے والے نے جب آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے, جن کے ہاتھوں میں گلاس تھا شراب کا انہوں نے چھوڑ دیا, جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگائی تھی شراب وہیں پر ہٹا لی اور مٹکوں کو توڑ دیا گیا. مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہنے لگی مانو مدینے کی گلیوں میں شراب کی باڑھ آ گئی ہو. جیسے ہی آواز لگائی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے شراب پھینک دی, گلاس تھے پی رہے تھے پھینک دیے.
ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو پورا گلاس پیتے، پینے کے بعد ایک آدمی کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، چلو آدھی بوتل ہے اسے پی لے، تب سے نہیں پیئیں گے۔ ہم اور آپ یہ کرتے۔ صحابہ اکرام دین کے معاملے بڑے ٹائٹ تھے، رسول کا حکم آیا آمنا وصدقنا، فوراً قبول کر لیا۔ اور یاد رکھو صرف یہ بوتل والی شراب حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، جس سے نشہ آتا ہے، سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر شراب حرام ہے۔ معلوم یہ چلا وہ چیزیں جن سے نشہ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ کھینی ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، وہ کچھ بھی ہو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب جن جن چیزوں سے نشہ پیدا ہو میرے بھائیوں، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ مجھے معلوم چلا وہ کھانسی کا ایک سیرپ آتا ہے، سیرپ اگر کوئی ایک بار میں پورا سیرپ پی لے تو نشہ پیدا ہو جاتا، حرام ہے ایک بار میں پی لینا۔ جھنڈو بام ایک بام آتا ہے، اس کو اگر بریڈ پر لگا کر کے کھایا جائے تو اس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی نشہ کیا جا رہا ہے۔ فیویکول پینے سے بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے مولانا صاحب میں جتنا نشہ کرتا ہوں، جتنا تمباکو کھاتا ہوں، اس سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، اس کا جواب بھی سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ واضح ہے، ہر نشے والی چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی مقدار میں ہو، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک عورت نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے اس کو زنا کی دعوت دی، میرے ساتھ زنا کرو۔ نیک آدمی نے منع کر دیا، اس عورت نے کہا زنا کرنا پڑے گا، اس آدمی نے پھر انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا ایسا کرو یہ اس بچے کو قتل کرو، یا یہ شراب کی بوتل ہے شراب پیو۔ اس آدمی نے سوچا زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، شراب یہ چھوٹی چیز ہے، اس نے شراب کو پی لیا۔ اب شراب پینے کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کا بلاత్కాر بھی کیا، تو یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا غور کرو، جہنم کے اندر شرابیوں کا انجام کیا ہوگا، انہیں کیا پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اس کو جہنم کے اندر طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، جو مواد نکلے گا وہ پلایا جائے گا۔ پلایا جا رہا ہے، شرابیوں کو مواد پلایا جا رہا ہے، خون پلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جہنمیوں کا حال ہوگا جو شراب دنیا کے اندر پیتے ہیں، جہنم میں ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ المنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا، والعاق لوالدیہ، اور ماں باپ کا فرمان، یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، نہ یہ جنت کی خوشبو پا سکتے ہیں۔ اور آئیے حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ شراب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ پر حد بھی ہے اور اس گناہ پر لعنت بھی ہے۔ زنا پر حد ہے، لعنت، زنا پر حد ہے، شراب پر لعنت بھی ہے اور حد بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ، اللہ کی لعنت و شراب پر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، اللہ کی لعنت و شراب پر۔
शारिबहा, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, शराबी पर, वह साकियाहा, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर। बहुत से लोग सवाल करते हैं मौलाना साहब मैं होटल में वेटर हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, कि शराब पिला सकता हूं? हराम है शराब पिलाना। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई है शराब पिलाने वाले पर, वह बाइआहा, शराब खरीदने वाले पर, वह मुब्ताहा, और शराब बेचने वाले पर लानत, वह आसिरहा वह मुअतसिरहा, शराब बनाने वाले पर, शराब बनवाने वाले पर लानत, वह हामिलहा, शराब ढोने वाले पर, वल महमूलत इलैहि, और जिसकी तरफ शराब ढो करके ले जाई जा रही है उस पर भी लानत। तो मेरे भाइयों ये शराब है, लानत अल्लाह ने फरमाई है, ये इतना बड़ा गुनाह है। मेरे नौजवानों आज तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया था, तुम जाकर के शराब के अड्डों को बंद करो, आज तुम शराब खानों को आबाद कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया था, तुम लोगों को शराब से रोको, आज तुम मेखानों की जीनत बने हुए हो। मेरे नौजवानों आज तुम किस दिशा में जा रहे हो? आज तुम किस डगर पर चल रहे हो? हमारी शरीयत जिसने जिना के और शराब के सारे दरवाजों को बंद किया, आज तुमने इसको मामूली गुनाह समझ लिया। तो मेरे भाइयों ये 3 गुनाह है जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, कबीरा गुनाह। और भी गुनाह है मुझे और बयान करना थे, लेकिन चूंकि शायद वक्त मुख्तसर है, हो सकता है या जो उनकी जलसे वालों की प्लानिंग हो, मुझे तो 10:30 तक का टाइम दिया गया था। बहरहाल तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी हैं लेकिन ये 3 ही आज ही मैं रख पाया हूं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको तमाम बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, तमाम छोटे गुनाहों से भी बचने की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, जिना से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, शराब से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, और जब तक हम जिंदा रहें तौहीद पर रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।